یہ لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ہوا تھا نا، نجاشی بادشاہ نے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی اور بادشاہ کے دربار میں ان کو قرآن سنایا تھا، تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ جعفر بن ابی طالب جو تھے حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے اس کے دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی تھی، اور نجاشی کے دل میں پھر مسلمانوں کی محبت پیدا ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے تھے، اور اس نے کہا، پہچان لیا اس نے کہ ہماری انجیل میں انہی نبی کی پیشین گوئی کی گئی ہے، تو اس لیے وہ ایمان بھی لے آیا تھا۔ پھر اس نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد مدینہ بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور وسلم نے ان کے سامنے پھر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، یہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ یہ سب لوگ پھر مسلمان ہو گئے تھے، اور جب یہ واپس حبشہ گئے تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان بھی نہ لائیں اور پھر ہم یہ رکھیں کہ توقع کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پس ان کے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کو صلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ یعنی مشرکین نے جو چیزوں کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رکھا تھا، اللہ کہتے ہیں حد سے نہ بڑھو، جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں بس وہ کھاؤ۔ اس کے بعد آیت 89 ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ لغو قسموں کا بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں جو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر صرف تقیہ کلام کے طور پر، محاورے کے طور پر کھا لی جاتی ہیں، یہ بھی لغو میں شامل ہیں۔ اور لغو قسموں میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو ماضی کا کوئی واقعہ ہوا ہو اور انسان جو ہے اس کے بارے میں کھا لے، یعنی قسم کھا کر کہے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہی ہوئی تھی، اور وہ واقعہ ماضی میں گزر چکا ہو، تو اس کے بارے میں بھی بعض پرس نہیں ہے۔ بعض پرس ہے جو کہ فیوچر کے حساب سے، مستقبل کے حساب سے کھائی جائیں، کہ قسم کھا کر کوئی انسان بات کرے کہ ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا، وہ قسم جو ہے پھر وہ معتبر ہوتی ہے، اور اس کا پورا کرنا اور اگر توڑنا ہے تو اس کا کفارہ دینا جو ہے پھر وہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کہا کہ قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو تم اس سے احتیاط کرو۔ اب اس کا وہ جو کفارہ بتایا کہ لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کروں گا یا ایسا نہیں ہوگا آئندہ کے لیے، تو ان پر اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دے دو 10 مسکینوں کو، یا پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ قسم توڑنے کا یہ کفارہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو۔ اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، مطلب یہ کہ قسم کھانا کوئی مذاق نہیں ہے کہ بات بات پر قسم کھائی جائے، اول تو قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کھا لی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی حفاظت کرو، انہیں توڑو نہیں۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب قسم جن کی حفاظت کرنی ہے وہ قسمیں اس میں شامل ہیں جن سے کوئی کسی کی برائی کا پہلو نہ نکلتا ہو، یعنی کوئی برے کام کے لیے قسم جو کھانی ہے اسے تو توڑنا ہی پڑے گا، کوئی اچھے کام کے لیے کھائیے، اچھے مقصد کے لیے کھائیے تو اس کو پورا کرو۔ اے ایمان والو، آیت نمبر 90،
اے ایمان والو، شراب، جوا اور بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاکی شیطان کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ یہ ہے وہ آیت جو کہ شراب اور جوئے وغیرہ کو حرام قرار دے رہی ہے۔ اس سے پہلے 2 مقامات پر ہم پڑھ چکے ہیں نا، سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی، کہ اس کا شراب کا حکم جو ہے وہ تدریجاً آیا، آہستہ آہستہ آیا۔ پہلے کہا گیا کہ اس میں نفع زیادہ ہے اس لیے، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، کچھ نقصان زیادہ ہے لیکن نفع بھی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ دوسری بار آیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اب تیسری بار اللہ پاک نے مکمل اس کو حرام کر دیا۔ بتوں کے تھان سے کیا مراد ہے؟ وہ قربان گاہ جو بتوں کے سامنے بنا دی جاتی تھی اور لوگ بتوں کے نام پر وہاں جانور وغیرہ قربان کیا کرتے تھے۔ اور جوئے کے تیروں کی تشریح جو ہے وہ ہم نے اس آیت کے شروع میں، اس صورت کے شروع میں پڑھ لی ہے، کہ وہ جو جوئے کے میں تیر نکالتے تھے، فال نکالتے تھے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سب اعمال سے، یہ شیطانی اعمال ہیں، ان سے بچو، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دے جوئے اور شراب کے ذریعے، اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور نماز سے روکتا ہے، تو پس کیا تم باز آتے ہو؟ فہل انتم منتہون، تو اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ یعنی سوالیہ ہے جملہ۔ وَآتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور ڈرو بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نے منہ موڑا، اطاعت نہ کی، تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کو پہنچا دے۔ ہمارے رسول کی ذمہ داری ادا ہو گئی، اب اپنے اعمال کا نتیجہ تم بھگتو گے۔ آیت نمبر 93، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کس بارے میں جو کھایا پیا ہے؟ یہ جو شراب اور جوئے کے معاملات آئے ہیں، اب جو لوگ اب ایمان لے آئے ہیں لیکن پہلے اگر ان میں سے کچھ وہ کھاتے پیتے رہیں تو اب ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقویٰ اور احسان کو اپنائیں۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ احسان کے لغوی معنی کیا ہے؟ اچھائی کرنا، تو یہ ہر اس نیکی کو شامل ہے جو بھی اچھی بات ہے وہ احسان ہی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ فرمائی احسان کی، وہ حدیث جبریل میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیے تھے کہ ایمان کیا ہے، تو اس کے بارے میں اسلام کیا ہے، اور اس کے میں ایک سوال تھا احسان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ بتائی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں کر رہے، یعنی یہ تصور نہیں بن رہا، تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو فإنہ یراک، وہ تو ایسے یہ تصور کرو کہ وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کا دھیان اپنے سامنے رکھیں تو یہ احسان ہے۔ ہر نیکی کرنے میں اللہ کا دھیان رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کا دھیان ہوگا تو یہ احسان ہے۔ اگلی آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور اللہ آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ یعنی احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا تھا نا آیت کے شروع میں، کہ آپ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار کے لیے ذریعے اللہ تم کو آزمائے گا، یعنی کہ ایسا موقع آئے گا، شکار تمہاری زد میں آ گیا ہے۔ اب جب زد میں آ جاتا ہے، پہنچ میں آ جاتا ہے، تو کون بچتا ہے؟
کہ میں احرام کی حالت میں ہوں اور کون اسے شکار کر لیتا ہے، تو اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیب میں بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ تو جو شخص بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا۔ یعنی یہ نافرمانی کی تو پھر اب اس کا بدلہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ یعنی کہ اس کا کفارہ جو کہ احرام کی حالت میں شکار کر لے، تو اسی علاقے کے 2 تجربے کار آدمی جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، دیندار آدمی وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو جانور شکار کیا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، تو اس کی قیمت کے برابر پھر کوئی اور جانور خرید کر اس کو قربان کیا جائے گا کفارے میں، اور کعبے کے قریب جو حدود حرم ہیں وہاں پر، اور یا پھر وہی قیمت جو ہے فقراء کو، وہاں کے فقراء کو مساکین کو دے دی جائے گی، اور یا پھر جو ہے مالی اعتبار سے جو اس کی قیمت ہوگی وہ، اور اگر وہ نہیں اس بات کی گنجائش رکھتا تو پھر اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ روزوں کا حساب کیا ہوگا کہ اس جانور کی جو قیمت بنی تھی ان میں سے 2.25 سیر گندم کی قیمت کے برابر 1 روزہ سمجھا جائے گا، تو کتنے زیادہ روزے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے رکھا کفارہ تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے، پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اس حکم کے آنے سے پہلے جو نافرمانیاں ہو چکی ہیں وہ اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ تری کا شکار جو ہے بحری شکار مچھلی وغیرہ اس کی اجازت دی گئی ہے، اور خشکی کا شکار جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اللہ پاک نے آگے آیت نمبر 97، اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، نیز حرمت والے مہینے، ان کی حرمت، نذرانے کے جانور اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اللہ کے ہاں جو حرمت والی چیزیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ کعبہ جو ہے وہ حرمت والا گھر ہے اور لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ۔ حرمت والے مہینے جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک بہت محترم ہیں۔ نذرانے کے جانور اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹے، یعنی جو اللہ کی خاطر جانور جو ہیں نذرانے کے طور پر بھیج دیے جائیں ان کا بھی احترام ہے، اور ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے نا پہلے نشانی کے طور پر کہ یہ جانور جو ہیں ہم اللہ کے لیے وقف کر دیے، یہ اللہ کے لیے نظر کر دیے، اللہ کی نظر کیے جائیں گے، قربانی دی جائے گی، تو ان کے لیے نشانی کے طور پر گلوں میں پٹا ڈال دیا جاتا تھا تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور حرم جا رہی ہیں، حرم میں جا کر ان کی قربانی کی جائے گی، وہاں اللہ کے ہاں ان کو نذرانے کے طور پر قربان کیا جائے گا۔ تو چنانچہ راستے میں قافلوں کو جب ڈاکو وغیرہ لوٹتے تھے تو ان کے ہاں جانور وغیرہ بھی سارے ان کے چھین لیتے تھے، تو وہ جو پٹے گلے میں ڈلے ہوتے تھے نا نظر کے، اس سے وہ پہچان لیتے تھے اور ان جانوروں کو پھر وہ نہیں چھیڑتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ کعبے میں قیام امن کا یہ ایک باعث ہو کہ یہ ان جانوروں کو کوئی نہ چھیڑے اور ان کی حرمت کا خیال کرے، اور امن جو ہے وہ کعبے میں یہ اس کا باعث ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے بھی ہے
تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آسمان اور زمین کے تمام علوم اس کو ہیں، اللہ انہیں خوب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون جو ہے اس حرمت کا خیال رکھ رہا ہے، کون بے حرمتی کر رہا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اللہ سے یہ بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے، اگر تم اس کی حرمتوں کو پامال کرو گے تو اللہ پھر سخت عذاب دے گا۔ اور ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت کتنی ہی اچھی لگے، وہ برابر نہیں ہو سکتی پاک کی۔ لہٰذا اے عقل رکھنے والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اب ناپاک چیزوں کی کثرت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پاتا ہے، اور لوگ اس فیشن پرست لوگ جو اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ حرام ہے نا، بے پردگی حرام ہے لیکن فیشن بن چکی ہے، شراب حرام ہے لیکن سٹیٹس اور سمبل بن چکی ہے، اور جوئے حرام ہیں، یہ پرائز بانڈز حرام ہیں، قرآن اندازیاں یہ کی جو جاتی ہیں یہ سب غلط ہیں لیکن فیشن ہے، سٹیٹس سمبل بن چکی ہیں۔ نشہ جو ہے کوئی بھی یہ اس کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یہ سب حرام ہیں لیکن سٹیٹس سمبل لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا خواہ اس کی کثرت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے، اور یہ جو بھی اس وقت فیشن ہے، فیشن زدہ لباس جن میں کہ بے پردگی ہے وہ سب حرام ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں چاہے ان کی کثرت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے لیکن اللہ نے اس کو حرام ہی کہا ہے۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ کسی چیز کے عام رواج ہونے کی وجہ سے اسے اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں وہ جائز ہے یا نہیں ہے، پاک ہے یا نہیں ہے، تو اس کو دیکھیں۔ اور خاص مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 101 میں، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت میں سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ لہٰذا اللہ نے پچھلی باتیں تو معاف کر دی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم میں سے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے وہ ان کے منکر ہو گئے۔ یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے نا، تو اگر کوئی شخص زیادہ سوالات کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ قدغن لگا دی جائے، کوئی قید لگا دی جائے، اور وہ چیز جو اللہ نے نرم رکھی ہوئی تھی وہ سخت کر دی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوم جو تھی بنی اسرائیل کی، وہ بھی سوالات پہ سوالات کرتی جاتی تھی، تو پھر اللہ نے ان کے احکامات بہت سخت کر دیے تھے۔ مثلاً ایک اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حج کا حکم آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ حج جو ہے نا آپ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو ایک صحابی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے پھر پوچھا نا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ اگر حکم کے بارے میں عام حکم ہے نا، اس کے بارے میں صراحت نہیں کی اللہ پاک نے، اللہ نے جب نہیں ہر سال کا لفظ لکھا، صرف کہا کہ حج فرض ہو گیا ہے، یہ ہر سال کا جملہ نہیں لکھا، نہیں بتایا، تو اب تم پوچھو گے تو ہو سکتا ہے کہ ہر سال فرض کر دیا جاتا۔ تو جب اللہ پاک نے ایک عام حکم دیا ہے، اس میں کنڈیشن یا قید نہیں لگائی، تو تم بار بار پوچھ کر اس کو اپنے لیے قید نہ بنوا لو، ان کے لیے نہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ حکم بعد میں پھر تم پر ادا کرنا مشکل ہو جاتا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو واقعی پوری امت پر وہ ہر سال فرض ہو جاتا، اس لیے جتنا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، اس کے بارے میں سوالات مت کرو۔ اور یہودیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے بتایا کہ وہ شریعت کے احکام میں بال کی کھال اتارتے تھے، اور جب پابندیاں پھر بڑھ جاتی تھی تو وہ ان کو پورا نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ان سے ہوتا نہیں تھا، تو پھر وہ بعض اوقات انکار ہی کر دیتے کہ ہم تو اس حکم کو مان ہی نہیں رہے۔ تو اللہ پاک نے
مسلمانوں کو منع کیا۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 103 میں اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی۔ یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے مشرکین نے کہ کچھ جانوروں کو بحیرہ کہتے تھے، کچھ کو سائبہ، کچھ کو وسیلہ اور کچھ کو حام۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، کہ اس کا دودھ خود استعمال نہیں کرنا، یہ بتوں کے نظر کرنا ہے، اور اس مویشی کے کان جو تھے وہ چیر دیتے تھے، نشانی رکھتے تھے اس کی۔ سائبہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام پر آزاد کر کے چھوڑ دیتے تھے کہ جہاں مرضی چرتا پھرے، جو مرضی کھائے پیے، یہ آزاد ہے، اس سے کوئی کام نہیں لینا، اس کا گوشت نہیں کھانا، اسے قربان نہیں کرنا، اس کا دودھ نہیں لینا، یعنی یہ بتوں کا ہے بس، اور اس کا کوئی بھی فائدہ اس سے اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ بچہ جنے، یعنی ایک اونٹنی جو ہے اس نے جتنی بار بھی بچے جنے ہیں وہ مادہ ہے، نر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیچ میں کوئی نر نہ ہو۔ جب مسلسل ایسے بچے اس کے ہاں پیدا ہوتے تو اس اونٹنی کو بھی بعد میں وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، مقدس کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اور حامی وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں بچے جن چکا ہو، اب یعنی کہ وہ خاص تعداد میں اس نے یہ خدمت انجام دے دی ہے کہ بچے پیدا کروا چکا ہے، تو اب وہ بھی محترم ہو گیا اور بتوں کے نام پر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے کوئی نہیں ایسا بنایا، نہ بحیرہ بنائی، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ انہوں نے اپنے جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے خود اپنائی ہوئی ہیں یہ باتیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، وہ یعنی سمجھتے تھے کہ یہ مذہب کا حصہ ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر لوگوں کو تو عقل ہی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے یہ۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں 104 نمبر آیت میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی کہ تمہیں جو اللہ باتیں نازل کر رہا ہے، احکامات نازل کر رہا ہے، رسول بتا رہا ہے، اب آؤ اور وہ احکام سنو جو اللہ نے نازل کیے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں نیا دین لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نئے احکامات لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے باپ دادا جو کچھ کر رہے تھے ہم بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم تھا، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت تھی، تو کیا یہ پھر بھی انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تم پر تمہاری اپنی جانوں کے فرض ہیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر ہوگے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ یعنی کفار کی جو گمراہیاں ہیں نا، ان سے مسلمانوں کو صدمہ ہوتا تھا کہ یہ کافر لوگ سیدھے راستے پر کیوں نہیں آ رہے، یہ ہدایت کیوں نہیں اختیار کر رہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم اپنے آپ کی فکر کرو، کیونکہ تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت میں سارا کچھ کھول کے ان کے سامنے لے آئے گا، ان کی بد چلنی جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے گی، اور تمہارے اپنے اعمال جس پر تم نے کیا ہوگا، دوسروں پر تنقید نہ کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، وہ بھی اللہ کھول کر واضح کر دے گا۔